جب مکہ کی دھرتی پر ایک معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، جب 60,000 کا لشکر کعبہ کو توڑنے نکلا، لیکن چھوٹے سے پرندوں نے ہاتھیوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ تاریخ انسان کا وہ پاکیزہ ترین خاندان جس کی حفاظت خود کائنات کے مالک نے کی تاکہ دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل سکے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کیسے پڑا، اور کعبہ کے پاس کس لاڈلے بیٹے پر 3 بار قرعہ اندازی کی گئی، تو دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس سنہرے باب کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا خاندان شروع ہوتا ہے۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ویڈیوز میں ہم نے عرب کے حالات کو تفصیل سے سمجھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس سنہرے باب کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شروع ہوتا ہے۔ اجداد رسول کا یہ ذکر سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تو دل تھام کر بیٹھ جائیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سزرہ نسب یعنی خاندان کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو اسے 3 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ تو بالکل پاک اور سچا ہے، جس پر تمام تاریخ دانوں کا اتفاق ہے، اور یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر اس کے جد امجد عدنان تک جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں تک دوسرے اور تیسرے حصے کا تعلق ہے، یعنی عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک، تو اس میں تاریخ دانوں اور ماہرین کے درمیان کافی اختلاف پائے جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پر غلطیاں بھی ملتی ہیں۔ آئیں بات کرتے ہیں اس پاکیزہ خاندان کے ان کے بڑے بزرگوں کی جن کا کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس خاندان کے سب سے پہلے بزرگ تھے ہاشم۔ اس کا اصل نام تو عمر تھا، لیکن انہیں ہاشم کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مکہ میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے، اور مشکل وقت میں ہاشم نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے شام سے خشک روٹی منگوائے، انہیں توڑ کر شوربے میں بھگویا اور پورے مکہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ عربی میں روٹی توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، بس اسی دن سے اس کا نام ہاشم پڑ گیا۔ یہ اتنے عقل مند انسان تھے کہ انہوں نے قریش کے لیے سال میں 2 بڑے تجارتی سفر شروع کروائے، ایک سردیوں میں یمن کی طرف اور دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف، تاکہ مکہ کے لوگوں کا کاروبار چلتا رہے۔ ایک بار ہاشم تجارت کے لیے شام جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ ٹھہرے۔ وہاں انہیں قبیلہ بنو نجر کی ایک شریف خاتون پسند آئے جن کا نام سلمہ تھا۔ ہاشم نے ان سے شادی کر لی اور کچھ دن مدینہ رہنے کے بعد اپنی بیوی کو وہیں میکے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ لیکن افسوس،
فلسطین کے شہر غازہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں 497 عیسوی میں ان کی بیوی سلمہ کے ہاں ایک پیارا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کا سر پر پیدائشی طور پر کچھ سفید بال تھے، اسی لیے ماں نے پیار سے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ مکہ میں ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب سردار بن گئے۔ وہ بڑے سخی اور فیاض انسان تھے۔ جب شیبہ مدینہ میں 7-8 سال کے ہو گئے تب ان کے چاچا مطلب کو اپنے اس بھتیجے کا پتہ چلا۔ وہ فوراً مدینہ پہنچے۔ پہلے تو بچے کی ماں نے اپنے بیٹے کو مکہ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب مطلب نے انہیں سمجھایا کہ یہ بچہ مکہ جا کر اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کا وارث بنے گا تو ماں راضی ہو گئے۔ جب مطلب اپنے بھتیجے کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ لائے تو مکہ کے لوگ نے سمجھا کہ یہ کوئی نیا غلام ہے جسے مطلب خرید کر لائے ہیں۔ لوگ کہنے لگے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ ارے بھائی، یہ میرا غلام نہیں، میرا بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پر یہ نام ایسا چڑھا کہ وہ بچہ تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہو گیا، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ عبد المطلب مکہ کے اتنے ہر دل عزیز اور عظیم سردار بنے کہ ان کے عزت اپنے باپ دادا سے بھی بڑھ گئے۔ ان کی زندگی میں دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ ہے زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کا۔ میرے بھائیو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کا یہ مقدس کنواں وقت کے گرد میں کہیں کھو چکا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کنواں کہاں ہے۔ ایک رات عبد المطلب کو خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم ملا۔ جب انہوں نے وہاں کھدائی شروع کی تو پرانا کنواں ابل پڑا۔ اسی کنویں سے سونے کے 2 ہرن، تلواریں اور پرانی زیریں لوہے کے لباس بھی نکلے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں کو پگھلا کر کعبہ کا خوبصورت دروازہ بنایا اور سونے کے ہرن بھی اسی دروازے میں فٹ کر دیے۔ جب یہ کنواں نکل آیا تو قریش کے دوسرے قبیلے والے حدث کرنے لگے اور کہنے لگے اس کنویں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب اس وقت اکیلا تھے اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے وہ بے بس ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک منت مانگی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرا ساتھ دے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو کعبہ کے پاس تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ نے اس کی دعا سنی اور وقت گزرنے کے ساتھ انہیں 10 جوان اور بہادر بیٹے عطا کیے۔ جب منت پوری کرنے کی وقت آیا تو پرچی نکالی گئی کہ کس بیٹے کا قربانی دی جائے۔ قسمت دیکھیں کہ پرچی میں نام نکلا عبداللہ کا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت اور سب سے لاڈلا بیٹے تھے، اور یہی آگے چل کر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے۔ عبد المطلب اپنے لاڈلے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف بڑھے تو پورا مکہ تڑپ اٹھا اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے بنو مخزوم اڑ گئے۔ وہ سب مکہ سے باہر رہنے والے ایک دانا اور عقل مند خاتون عرافہ کے پاس اس کا حل پوچھنے گئے۔ اس خاتون نے مشورہ دیا کہ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھ کر پرچی نکالو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام آئے تو 10
10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونٹ بڑھتے بڑھاتے جب اونٹ کی تعداد 100 ہو گئے تب جا کر اونٹ کے نام پر پرچی نکلی۔ لیکن میرے بھائیوں، عبد المطلب کو ابھی اطمینان نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پکی تسلی کے لیے 3 بار دوبارہ قرعہ اندازی کروائی اور تینوں ہی بار پرچی اونٹ کے نام پر ہی نکلی۔ عبد المطلب نے خدا کا شکر ادا کیا اور 100 اونٹ ذبح کر کے مکہ کے غریبوں میں بانٹ دیے اور اسی طرح حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے فرماتے ہیں کہ میں 2 ایسے باپوں کی اولاد ہوں جنہیں قربان کیا جا رہا تھا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے اولاد حضرت عبداللہ۔ دوسرا بڑا واقعہ ہے واقعہ فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا بنایا اور چاہا کہ لوگ کعبہ جانے کے بجائے یہاں حج کرنے آئے۔ جب ایک عربی نے غصے میں آ کر اس سے گرجے گھر میں گندگی کر دی تو ابرہہ آگ ببولے ہو گئے۔ اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر تیار کیا جس میں آگے آگے بڑے بڑے ہاتھی چل رہے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ وہ خود کعبہ کے دروازے پکڑ کر رو رو کر دعا کی، اے اللہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو خود ہی فرما۔ پھر دنیا نے وہ کرشمہ دیکھا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے سمندر کے طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جھنڈ بھیج دی جنہیں قرآن نے ابابیل کہا ہے۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جب ان پرندوں نے وہ پتھر ابرہہ کے لشکر پر گرائے تو وہ پتھر گولی کی طرح ہاتھیوں اور فوجیوں کے جسموں کو چیرتے ہوئے آر پار ہو گئے۔ پورا لشکر ایسے تباہ ہوا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسے یا چارہ ہوتا ہے۔ ابرہہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور مکہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا، جو اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ اب کعبہ کا اصل وارث آنے والا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے چہیتے جوان بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کی سب سے پاکیزہ اور معزز خاتون آمنہ سے کر دی۔ شادی کے کچھ دن بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں اپنے ننھیال کے یہاں مدینہ میں سخت بیمار ہو گئے اور وہیں صرف 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے، ان کی سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہ خوشخبری دادا عبد المطلب کو ملی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بچہ کو گود میں لے کر کعبہ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، یعنی وہ جس کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ اور عظیم تھا یہ خاندان جس کی حفاظت خود کائنات کے مالک نے کی تاکہ ان کے ذریعے دنیا کو اسلام کا نور مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سچی دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔